ناظرین، مظہر ہانی صاحب جو کہ اس اسکول کو رن کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ KG1 کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو پوری دعائے قنوت اور نماز جنازہ آتی ہے۔ ہم اس سے دعائے قنوت اور نماز جنازہ سنتے ہیں تاکہ ناظرین یہ بات میں آپ پہ پروف کرنا چاہتی ہوں کہ جو باتیں ہم یہاں پر کر رہے ہیں وہ بچے ان کو وہ باتیں آتی ہیں، یعنی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں بھی وہ بچے پوری طرح سے لیس ہیں اور ان کو آئیڈیا ہے کہ وہ ان کی دینی تعلیمات کی کیا امپورٹنس ہے۔ اچھا بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ احمد۔ اچھا احمد، آپ مجھے دعائے قنوت سناؤ۔ دعائے قنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني على الخلق ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونعبد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك وإن عذابك بالكفار ملحق. شاباش، سبحان اللہ۔ اور نماز جنازہ سناؤ۔ نماز جنازے کی نیت میں نیت کرتا ہوں نماز جنازے کی ثنا اللہ کے واسطے دعا اس میت کے لیے پیش امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک۔ اللہ اکبر، دوسری تکبیر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اکبر۔ اگر میت مرد ہو یا عورت ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ اگر میں نابالغ لڑکا تو یہ دعا پڑھیں: اللهم اجعله لنا فرة واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافیة ومشفعة۔ اگر میں نابالغ لڑکی ہوں تو یہ دعا پڑھیں: اللهم اجعلها لنا فرة واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافیة ومشفعة۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اس نے ہر ایج کی، ہر انسان کی، کہ چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر سنائی، دعائے قنوت پڑھ کر سنائی۔ کیا عمر کیا ہے؟ کتنے سال کے ہو آپ؟ احمد شاید 8 سال کا ہے، اس کو ابھی اپنی ایج کا نہیں پتا، لیکن ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس بچے کو اپنی عمر کا نہیں پتا، لیکن اس کو دعائے قنوت کا پتا ہے، نماز جنازہ کا پتا ہے، سارے کلموں کا پتا ہے، اور ساتھ میں اگر میں یہاں پر بیٹھ جاؤ، احمد میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور اگر میں یہاں پر اس کی کتاب دیکھوں تو اس کے اندر اس کو انگریزی کا بھی پتا ہے، اور اس نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ This is a hen، یہ ایک مرغی ہے۔ اوہ! This is a pen، یہ ایک قلم ہے۔ پین، دس از اے پین، یہ ایک پین ہے۔ دس از اے کی، یہ ایک چابی ہے۔ شاباش۔ تو ناظرین آپ کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چھوٹے سے احمد کو، جس کی عمر صرف 8 سال ہے، اس کو نہ صرف دینی تعلیم بلکہ دنیاوی تعلیم کا بھی ہر قسم کا آئیڈیا ہے۔ اس کی کتاب بھی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اسی چیز کی ضرورت ہے اس سوسائٹی کو کہ یہاں پر نہ صرف ہمیں اپنے دینی احکامات اور تعلیمات میں ہم آگے ہوں، بلکہ ہمیں دنیاوی تعلیم کے بھی تمام امپورٹنسز کا آئیڈیا ہو، اور ہمیں تاکہ ہم ایک بہت ہی فائدہ مند شہری ثابت ہو سکیں۔ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے ہو؟ 3 سال ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ پرنسپل ہو یہاں پر 3 سال سے۔ جی۔ کیا مسائل ہیں علاقے کے جو آپ چاہتے ہو کہ میڈیا ان کو ہائی لائٹ کرے اور ان پر بات کرے؟ نشہ سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں میں اسی علاقے کی رہنے والی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ یہاں سے ختم ہو جائے بالکل، کیونکہ ہمارا ریڈی جو ہے اگر برائی ہے تو اچھائی بھی ہے۔ ریڈی گوٹ کیا؟ ریڈی گوٹ نشہ مطلب کون نشہ کر رہا ہے؟ نشہ یہاں کی لیڈیز بھی کر رہی ہیں اور جینٹس بھی ان کر رہے بچوں ہیں۔ کی مائیں بھی نشہ کرتی ہیں؟ کچھ ہیں جو کرتی ہیں لیکن کچھ ہیں اب سمجھدار، جیسے جیسے
دور آگے بڑھتا جا رہا ہے اس طرح چھوڑتا جا سب رہا سے ہے. زیادہ مسئلہ آپ کو یہاں پر نشے کا آتا ہے. جی. اچھا بعض خاندانوں میں بچیوں کو پڑھنے نہیں بھیجتے, ایسا بھی کوئی مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے؟ پہلے تھا لیکن اب نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے جا کے اویئرنیس دی تھی جی ان کو؟ ہم جاتے ہیں, اور اگر یہاں پہ اگر کوئی بچہ چھوڑ بھی دیتا ہے, جیسے بچی کوئی چھوڑ دیتی, ہم جاتے ہیں. کیوں چھوڑ کیوں دیتے؟ ویسے ہی اگر کچھ ہوتے ہیں کہ ہم ان کے کچھ وہ مطلب یونیفارم وغیرہ پورا نہیں کر سکتے, ہم جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے سر پورا کریں گے لیکن آپ اپنے بچوں کو چھوڑیں. ہاں آپ بچوں کو چھوڑیں. ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو بچے پڑھیں, پڑھ لکھ کے جیسے ہم یہاں پہ پڑھیں وہ بھی پڑھیں. ہم ٹیچر بن رہے تو وہ بھی کچھ بن کے دکھائیں گے. ہانی صاحب یہی سوال میں آپ سے بھی یہاں پر یہ کروں گی کہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مجھے پرنسپل نے بھی بتایا کہ جی بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو ماں باپ نشہ کرتے ہیں, تو اب اگر وہ نشہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے نفسیاتی مسائل بھی ہوں گے. پھر ظاہری بات ہے جب گھر کے اندر کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوگا یا ماں باپ نارمل سچویشن میں نہیں ملیں گے تو ان بچوں کو آپ سائیکولوجیکلی کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 99% یہاں جو بچے ہیں ان کے والدین ایک تو گٹکا کھاتے ہیں. 99% گٹکا تو یہاں پہ کام ہے. ہیروئن یہاں پہ اتنی ہے کہ کہیں کراچی میں ملے یا نہ ملے یہاں پہ ہیروئن ہے, اور عورتیں بہت ہیروئن پیتے ہیں. بچے ابھی پرسوں 2 بہن بھائی ہیروئن پیتے ہوئے مر گئے ادھر ہی. میری چونکہ ایمبولینس سروس بھی ہے تو ہسپتال جاتے جاتے مر گئے. یہاں ہر چوتھے پانچویں دن جو ہے ہیروئن سے انسان مر جاتے ہیں. اب ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی تربیت کرتے ہیں. اور تربیت کیسے ہوتی ہے؟ تربیت سب سے پہلے مطلب اخلاص کے ساتھ کہ جو تربیت شخص کر رہا ہے اس کا اپنا ایک کریکٹر ہو. مثال کے طور پہ میں یہاں آنے سے پہلے بہت چین اسموکر تھا, میں نے سگریٹ چھوڑی. اس بستی میں بہت زیادہ گٹکا ہے, میرے بچے ان کو چھالیاں بھی نہیں کھاتے. ان کو سمجھایا ہے 5 منٹ ڈیلی ہمارے 7:45 بجے ہمارا جب 8 بجے اسکول لگتا ہے تو 5 منٹ کی ایک تقریر ہر ٹیچر کے ذمہ ہوتی ہے. ہمارے ماشاءاللہ 13 ٹیچرز ہیں, تو 13 ٹیچرز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کسی بھی موضوع پر ایک تقریر اخلاقیات کے حوالے سے لکھ کے لاتی ہے. میں خود ماشاءاللہ الحمدللہ 7:45 بجے یہاں ہوتا ہوں, پھر میں اپنے بزنس پہ 2 بجے کے بعد جاتا ہوں, کیونکہ ہمارا کنسٹرکشن کا کام ہے, اتنی ہمیں وہ نہیں ہوتی کہ ہمیں وقت دینا پڑے. تو ان کی تربیت جو ہے وہ الحمدللہ ہو رہی ہے. دیکھیے اگر تعلیم تبدیلی نہیں لا رہی تو پھر بیکار ہے. پھر بیکار ہے, بالکل. ہمارے قرآن میں بھی ہے, مدرسے میں بھی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے تبدیلی لے کر آئے. ان بچوں کو تبدیل, آپ پورا ریڈی گوڈ گھومیں, آپ کو کوئی بھی آدمی, نہ عورت ہوگی نہ کوئی ہوگا, کوئی سلام نہیں کرے گا. آپ مسجد سے نکلیں آپ کو کوئی سلام نہیں کرے گا. ان بچوں کی ایسی تربیت ہے یہ سلام بھی کریں گے. اب یہ جب گھر جائیں گے تو ہماری تربیت ہوتی ہے بیٹا آپ نے ماں باپ کے پیر چومنا ہے, ہاتھ چومنا ہے, منہ چومنا ہے, ان کے پیر دبانا ہے رات کو سوتے ہو. یہ ہم ان کے ذہنوں میں بدل رہے ہیں. دیکھیے ہم اس وقت ریڈی گوڈ کو نہیں بدل سکتے, نہیں بدل. یہ آنے والی نسل 10 سال کے اندر خود انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گی اس گوڈ کو. بہت اچھی بات کی آپ نے ہانی صاحب. جیسے کہ ہانی صاحب کا بڑا اچھا پوائنٹ مجھے لگا کہ شاید ہم اپنی کرنٹ سچویشن کو نہیں بدل سکتے, لیکن یس ہم آنے والا کل یقیناً بدل سکتے ہیں. اور ہر روز صبح جو انسان اٹھتا ہے تو یقیناً وہ ایک نیا دن ہوتا ہے, اور ایک دوسرے آنے والے دن کے لیے آپ پر امید یقیناً ہو سکتے ہیں. میں یہاں پر مزید بچوں سے گفتگو کروں گی. ناظرین میرے ساتھ رہیے.